بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے اندر جو مختلف ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے، ویپنز ہیں، جہاں پہ وہ ایچ آئی ٹی میں مختلف قسم کے ٹینکس کی ریفربشمنٹ ہوتی ہے، پرانے ٹینکس کی نئے ٹینکس بنائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آرم پرسنل کیریئرز جو ہیں وہ وہاں پہ بنائے جاتے ہیں محافظ کے نام پہ، اور دیگر اے پی سیز جو ہیں وہ وہاں پہ بنائی جاتی ہیں۔ وہاں پہ ایک نیا سیگمنٹ جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے، جو کہ اس بات کا غماز ہے کہ جو پاکستان کے دفاعی پیداوار کے ادارے ہیں وہ ملک کی دفاعی ضروریات سے نہ صرف مکمل طور پر آگاہ ہیں بلکہ بتدریج تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مختلف ڈیفنس ایکوپمنٹ بنائے جائیں ان کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے۔ آج ہم بات کریں گے مینول مارٹر لانچر کے استعمال، RT-120 یا ایم او جو ہیں ان کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان کی آرمی جو ہے اس وقت کس قسم کے جو ہے مارٹر لانچر جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے فیصل صاحب سے کہ کتنے مینول مارٹر لانچر استعمال میں ہیں اس وقت پاکستان آرمی کے؟ عمران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جو ہے وہ یہ بتا دوں کہ بنیادی طور پہ 3 قسم کے جو مارٹر لانچرز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، جن میں جو شارٹ اور میڈیم رینج کے مارٹر لانچرز ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ طویل فاصلے تک جو ہے وہ مار کرنے والے مارٹر لانچرز ہیں، اور انفینٹری ویپن کے طور پہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آپ کو یہ فوری طور پہ نہ صرف دفاع کا موقع دیتے ہیں بلکہ دشمن کی جو چوکیاں ہیں، دشمن کی جو پوزیشنز ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور جو خاص طور پہ پیادہ فورسز ہیں، انفینٹری ہے، اس کے جو آگے ایڈوانسمنٹ ہے یا پیش قدمی ہے اس کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو پاکستان آرمی جو ہے وہ خاص طور پہ جو امپورٹنٹ قسم کا جو اس وقت مارٹر لانچر ہے وہ RT-120 MO ہے، جو کہ پاکستان آرمی اسپین اور فرانس جو ہیں ان کو تیار کرتے ہیں اور پاکستان آرمی استعمال کر رہی ہے۔ یہ ہیوی مارٹر لانچرز ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان آرمی اس کے 2 امپورٹنٹ ویریئنٹس ہیں، معاف کیجیے گا، 2 امپورٹنٹ ویریئنٹس ہیں، جن میں ایک تو جو ہے وہ MO-8161C ہے اور دوسرا MO-8161L ہے۔ تو یہ 2 اقسام کے جو ہے وہ مارٹرز اس وقت جو ہے مارٹر لانچرز استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کا جو مجموعی وزن ہے وہ 582 کلو گرام ہے، کیونکہ بہت زیادہ وزنی ہونے کے باعث جو ہے وہ یہ اس کے ساتھ وہ پہیے وغیرہ بھی اور ٹائرز وغیرہ لگائے جاتے ہیں، جیسے آپ نے آرٹلری کی گنز وغیرہ دیکھی ہیں، تاکہ ان کی موبلٹی جو ہے وہ آسان ہو سکے، اور اس میں تقریباً 6 لوگوں کا عملہ ہوتا ہے، جس میں 4 گنرز ہیں، 2 جو ہیں وہ دیگر جو گاڑی کا عملہ ہے، اور باقی لوگ ہیں ڈرائیورز شامل ہیں۔ مارٹر لانچر جو ہے وہ تقریباً 120 ملی میٹر کے جو نیٹو مارٹر راؤنڈز ہیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ 1 منٹ میں تقریباً 18 راؤنڈ یہ فائر کر سکتا ہے، جبکہ اس کا جو عام مارٹر گولا ہے وہ تقریباً 8.1 کلومیٹر تک جو ہے وہ مار کر سکتا ہے، جبکہ راکٹ کے ساتھ اگر اس کا مارٹر گولا جو ہے وہ فائر کیا جائے تو تقریباً 12.85 کلومیٹر تک جو ہے وہ اس کی فائرنگ رینج ہے۔ اس وقت جو وہ پاک آرمی کے بیٹل فیلڈ میں یہ کافی، اگر بالکل آمنے سامنے ہے دونوں سائڈز کی جو انفینٹریز ہیں جی، تو اس میں تو یہ کافی سبسٹینشل بہت پورٹنٹ ویپن ہے۔ آج بھی جو ہے وہ امریکن اور دیگر جتنی بھی نیٹو فورسز ہیں وہ ساری کی ساری یہ مارٹرز استعمال کر رہی ہیں، اور پاکستان آرمی اس وقت جو ہے وہ نہ صرف انفینٹری میں بلکہ جو فرنٹیئر کور ہے FC جو ہے اس کے اندر بھی یہ مارٹرز استعمال ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جب دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جا کے اٹیک کرنا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے یہ مارٹر بڑے کارگر ہیں اور بڑے زبردست قسم کے جو ہے نا ان کے ریزلٹس ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اگر دنیا بڑی تبدیل ہو گئی ہے، ڈیفنس کی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیجیٹل اور بہت زیادہ جو ہے وہ سپیریئر ہو گئی ہیں، لیکن اسی حوالے سے جو ہے وہ بلکہ ہمارے پاس ایک خبر بھی ہے، وہ بھی خبر ہم لیٹر آن آپ کو دیں گے۔ تو اس خبر کے لحاظ سے جو ہے وہ اب یہ مارٹر جو ہے وہ ظاہر جدید ترین پیٹرنز کے اوپر جا رہے ہیں، اور یہ بھی وہ پیٹرنز فالو کر رہے ہیں جو کہ جس طرح کی جنگ کی حیت تبدیل ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی، تو اسی حساب سے مارٹر کا جو مارٹر لانچرز ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ خالد صاحب، کتنے اقسام کے جو مارٹرز لانچرز ہیں وہ پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہیں اس وقت؟ جی عمران صاحب دیکھیں جی، اس وقت ہمارے پاس جو پاکستان آرمی تاحال امریکی اور چینی ساختہ جو
63-1 مارٹر لانچر ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اور یہ 60 mm مارٹر گولے فائر کر سکتا ہے، جس کا جو M2 ویریئنٹ ہے یہ بھی زیر استعمال ہے، اور اس مارٹر لانچر کا وزن جو ہے وہ تقریباً 19 کلو گرام ہے، اور اسے اپنے مقام پر لے جانے کے لیے اور آپریٹ کرنے کے لیے 5 افراد کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اسکواڈ لیڈر بھی شامل ہے، گنز معاون بھی شامل ہے، اور گنز کے لیے 2 افراد مزید بھی درکار ہوتے ہیں جو کہ گولہ بارود لے جانے کی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مارٹر لانچر کی رینج جو ہے وہ 1.8 کلومیٹر ہے، اور اس کے شیل کا وزن جو ہے وہ 1.4 کلو گرام ہے، جبکہ یہ لانچر جو ہے 12 سے 20 مارٹر گولے فی منٹ فائر کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک اچھا ہے پاکستان آرمی کے پاس، ایک پوٹنٹ ہتھیار ہے پاکستان کے پاس، اور یہ اس وقت زیر استعمال بھی ہے۔ بیسیکلی یہ امریکی اور چینی ساختہ ہے۔ تو ایک اور نام آتا ہے LLR M81، یہ کیا ہے اس کو؟ دیکھیں جی، یہ اسی طرح کا ایک ٹائپ کا ہے جس میں آپ اسپین اور فرانس کا یہ تیار کردہ ہے، اور LLR جو ہے یہ 81 مارٹر لانچر بھی ہے، یہ بھی پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہے، اور اس وقت پاک فوج میں جو 81 MMR کی جو 2 اقسام ہیں، جس میں MO81 اور C61 اور MO81 61L جو ہے، یہ دونوں اقسام جو ہیں اس وقت پاکستان آرمی میں زیر استعمال ہے، اور فرانسیسی آرمی نے 1997 میں اس مارٹر لانچر کو جو ہے استعمال کر رہی تھی، اور یہ افغانستان کی جنگ میں بھی استعمال ہوا، اور پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی اس میں بھی یہ محدود پیمانے پر استعمال ہوا تھا، اور یہ بھی تقریباً 45 کلو گرام وزنی ہے، اور اس میں 5 افراد ہی، اسی طرح جس طرح 63 ٹائپ 1 جو ہے اس میں استعمال ہو رہے ہیں، اسی طرح 5 افراد جو ہے اس میں بھی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ سنبھالتے ہیں، جس میں وہ 5 افراد معاون بھی شامل ہے، گنز بھی شامل ہے، اور ایک اسکواڈ کرنے والا لیڈر بھی شامل ہوتا ہے۔ سابقہ قبائلی علاقوں میں جتنے بھی آپریشنز کیے گئے، چاہے وہ آپریشن راہ راست تھا، آپریشن راہ نجات تھا، ضرب عزت تھا، یا آپریشن کوہ سفید، یا جتنے بھی آپریشن میزان، جتنے بھی آپریشنز کیے گئے سابقہ قبائلی علاقوں میں، وہاں پہ یہ مارٹر جو ہے ایک انتہائی اہم اور سکسیسفل ویپن کے طور پہ استعمال ہوا۔ دوران رپورٹنگ ہم نے مختلف علاقوں میں جو آپریشنز جو ہیں وہ براہ راست کور کیے ہیں، ہم 3 جو فیصل نے بھی اور خالد صاحب نے بھی اور میں نے بھی، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ براہ راست ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مارٹر کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت جو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بڑے کامیابی سے نیوٹرلائز کیا گیا، جس کی وجہ سے اب اس خاص ٹیرین کے اندر اس ویپن کا بہت زبردست طریقے سے استعمال کیا گیا۔ یہ اس کی ویسے تو ایک عام اگر ہم اس کے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، عام لوگوں کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، تو شاید یہ کوئی بہت بڑا ویپن نہیں ہے۔ جب ہم جہاز کی بات کرتے ہیں، آرٹلری گن کی بات کرتے ہیں، ٹینک کی بات کرتے ہیں، یا ہم ڈرونز کی بات کرتے ہیں، تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ شاید کوئی بہت ہی کوئی اس لیول کا ویپن نہیں ہے، لیکن اس کی بھی بڑی کلیدی حیثیت ہے۔ فیصل، پاکستان میں موبائل اس حوالے سے موبائل جو ایڈوانس جو ہے راکٹ لانچرز، یہ جو مارٹر لانچرز ہیں، ان کی بھی تیاری کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور مکمل ہو گئی ہوئی ہیں تیاریاں اس حوالے سے، تو اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ بالکل عمران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر جو ہے وہ ایک بریکنگ خبر ہے، خاص طور پہ پاکستان نے بالکل جو ہے وہ مقامی سطح پر ایک موبائل ایڈوانس انفینٹری مارٹر سسٹم جو ہے وہ تیار کیا ہے، جس کو ایمز کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ یہ ایمز جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو کئی طرح سے جو ہے وہ بہت سی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا جو اوور آل سسٹم ہے یہ سارے کا سارا ڈیجیٹلائزڈ ہے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ 2 سکرینز دی گئی ہیں۔ ایک تو بالکل ڈرائیور کے ساتھ جو آپ کا گنر ہے اس کے لیے ایک سکرین موجود ہے، جو کہ اپنی سکرین کے اوپر جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم GPS ہے، سیٹلائٹ سسٹم ہے، اس کے ذریعے اس کو جو ہے وہ مانیٹر کر سکتا ہے۔ اس GPS کے ذریعے آپ ٹارگٹ ڈیٹا جو ہے وہ مکمل جو نیٹ ورک سینٹرک آپ کا ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر یہ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے کمانڈ کنٹرول سینٹر کو، اور آپ ہدایات بھی لے سکتے ہیں، اور اپنے اہداف کو نہ صرف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ جب آپ فائر کرتے ہیں تو آپ اس کا جو پروجیکٹائل ہے، یہ جو موٹر گولے ہیں، ان کے جو ٹریجیکٹری بنتی ہے اس کو بھی آپ مانیٹر کر سکتے ہیں، اور اس کو
اپنے ہدف تک لگتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے بہت بڑی تبدیلی ہے, ورنہ یہ بہت بڑی تو تبدیلی مینولی ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی تھی بالکل کہ اتنے ڈگری ادھر اتنے ڈگری ادھر, تاکہ آپ کا گولا جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ پہ گرے. وہ باقاعدہ آپ کمانڈ سے انسٹرکشنز لیتے تھے اس کے اینگل کی, اس کی سپیڈ کی, اس کی مزل ویلوسٹی کی, باقی چیزوں کی, اور اس کے بعد آپ اس کو فائر کرتے تھے اپنے ہدف کے اوپر. لیکن ایک تو یہ سلسلہ اب ختم ہو جائے گا, اور آپ سیٹلائٹ کے ذریعے کمانڈ کنٹرول سسٹم جو آپ کا موجود ہے وہاں سے آپ ڈائریکٹ انسٹرکشنز لے سکتے ہیں, بلکہ آپ اس کو ٹارگٹس کو لاک کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر فائر کر سکتے ہیں. پھر اس کی جو مار ہے, جو ہدف کو اس نے تباہ کرنا ہے, وہ 100% تباہ کرنا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا ہدف تباہ نہ ہو. تو یہ تو ایک سب سے بڑی جو ہے نا اس کے اندر دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پہلے یہ مسئلہ تھا کہ جیسے خالد صاحب نے بتایا کہ 45, 50 یا 582 کلو گرام وزنی جو موٹر لانچر ہے اس کو کیری کرنا, اس کو لے کے جانا, اپنی پوزیشن پہ رکھنا, پھر اتنے سارے لوگ اس کو, تو آپ کو پتا ہے کہ مینول جو مین پاور ہے آپ کی, اس کی جان کو بھی ظاہر خطرہ ہے, اور انہوں نے دشمن نے اس کو ٹارگٹ بھی کرنا. تو اس صورتحال میں اب صرف آپ کے پاس 2 لوگ ہوں گے, ایک ڈرائیور ہوگا, ایک گنر ہوگا, اور وہ جو ہے وہ جو ٹارگٹ آپ کو دیا گیا ہے اس ٹارگٹ کو موبائل ہوگا اور ڈیجیٹائز طریقے سے آپ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کریں گے. اس کے بعد کیونکہ یہ موبائل گاڑی ہے اس میں یہ ماؤنٹڈ ہے, اور اس کے بعد آپ اپنی پوزیشن کو چینج کر جائیں گے. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بنیادی طور پر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا تیار کردہ ہے. ان کے ٹیکنیشینز اور انجینئرز نے شب و روز کام کر کے اس سسٹم کو یقینی بنایا ہے. اس کا جو پروٹوٹائپ ہے وہ بہت کامیاب اس کا تجربہ رہا ہے, اور اب اس کے پروٹوٹائپ پہ ڈیولپ کر کے مزید جو کیریئرز ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اور بن چکے ہیں. سیریل پروڈکشن جو ہے وہ جلد شروع ہو جائے گی. لیکن اس کا ایک تو مقامی سطح پہ پاکستان آرمی کی ضروریات اس سے بڑی احسن طریقے سے پوری ہوں گی, اور دوسری جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر اس سے بہت زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. 2 کیلیبر پر مشتمل ہے اس کا جو سسٹم ہے, ایک 81 mm کا کیلیبر ہے, دوسرا 120 mm کا کیلیبر ہے, اور اس کے ساتھ آپ کے پاس تقریباً 40 جو آپ کے پاس راکٹس ہیں دونوں سائڈ پہ ماؤنٹ ہیں, 20 ایک سائڈ پہ 20 ایک سائڈ پہ. اور آپ اس کو موبائل کیریئر کے ذریعے جب لے کے جاتے ہیں تو صرف اس میں ابھی ایک چیز ہے جس کے اوپر مزید کام کیا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی جو گنر ہے وہ بہرحال اپنے ٹارگٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد, لاک کرنے کے بعد, اس کا موٹر جو ہے وہ اس کو ماؤنٹ کرے گا اس کے مزل میں, اور اس کو فائر کرے گا. لیکن اس کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مستقبل قریب میں جو ہماری بات چیت ہوئی مختلف ذرائع سے, ان کو یہ کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم اس کو فلی جو ہے وہ آٹومیٹک بنائیں گے, اور تاکہ جو ہے وہ موٹر گولے بھی بجائے گنر اس کو جو ہے وہ فائر کرے, یہ خود سے فائر ہوں اور یہ کیپیبلٹی اس کے اندر ہو. لیکن بہرحال ایک گاڑی جو ہے وہ 7 سے 9 کلومیٹر تک جو ہے اپنے اہداف کو بڑی کامیابی سے نشانہ بنا سکتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس اتنی رینج کے موٹر جو ہیں وہ موٹر لانچرز نہیں ہیں. اچھا, پھر یہ موبائل ایڈوانس انفینٹری موٹر سسٹم جو ہے یہ جدید ترین ڈیجیٹل فائر کنٹرول سسٹم کے ساتھ ہے, GPS کے ساتھ لیس ہے, اور تقریباً 100% جو ہے وہ اپنے نہ صرف ہدف کو نشانہ بناتا ہے بلکہ گنر جو ہے وہ ڈیجیٹل اسکرین کے ذریعے پوری جو ہے اس کی اہداف کی جو مدد حاصل کرتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کا یہ ایک اور امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر نقشے, تمام تر ڈیجیٹل میپنگ جو ہے وہ آپ کو اتنی فریڈم فراہم کرتی ہے کہ آپ دشمن کے تمام تر جو امپورٹنٹ اہداف ہیں اور اہم ترین اہداف ہیں ان کو آپ مکمل طور پہ سکین کر سکتے ہیں, ان کو آپ مکمل طور پہ جو ہے وہ پروسیس کر کے لاک کر سکتے ہیں, اور اپنے موٹرز کے ذریعے ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اچھا, پھر اس سسٹم کو ظاہر ہے یہ 4x4 جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر آپ ماؤنٹ کر کے ظاہر ہے وہ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے اس کی جو موبلٹی ہے وہ بہت زیادہ انہانسڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا لیپ فارورڈ ہے خاص طور پہ پاکستان آرمی کی انفینٹری کے لیے, کہ وہ دشمن کو اس کی چوکیوں کو, بنکرز کو, اس کے مختلف جو پوزیشنز ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایمز کا بڑا بہترین سیکورٹی میں بھی اچھا ان کا ہو سکتا ہے کہ جی ڈیفینیٹلی بالکل ایسا جی بالکل بارڈر سیکورٹی میں, اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ظاہر ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا اس کا. ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے, آپ کی سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.